سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ ترمذی شریف میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اوڑھ رکھا ہے اور اس میں کوئی شے حرکت کر رہی ہے۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے ماجرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کمبل مبارک کھول دیا، ہٹا دیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش مبارک میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میری بیٹی کی بیٹے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اصل آخری جملے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہیں، ان سے ہمیں بہت بڑا سبق اور بہت بڑا درس ملتا ہے۔ ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمبل میں اپنے دونوں شہزادوں کو چھپایا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ دونوں مجھے پیارے ہیں، آپ بھی ان سے پیار کیجئے گا، میرا رب آپ بھی ان سے پیار کیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جو ان سے پیار کریں گے، جو ان سے محبت کریں گے، جو ان کی ادب کریں گے، احترام کریں گے، عزت کریں گے، اللہ ان کے بھی تو ان سے بھی محبت کرنا۔ وہ میرے پیارے دوستو، امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا دراصل میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا ہے تو پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیار محبت کرنا ہے تو حسنین کریمین سے بھی پیار کرنا ہے، یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے بھی پیار اور محبت کرنا ہے۔ اب اس ٹائم ہمارے پاس روئے زمین پر ان کے بہت سارے بچے، بہت سارے اولاد اور بہت سارے سعادات ان گھرانے سے نظر آتے ہیں، ملتے ہیں۔ کم سے کم ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہم کریں گے تو ہم سے اللہ بھی محبت فرمائے گا، مصطفیٰ بھی محبت فرمائے گا، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والے تمام مسلمانوں کے دونوں جہانوں میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کلام الہی قرآن شریف پڑھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پڑھ کر اور تاریخ میں سے جو اس طرح کی بہت اچھے اور انمول واقعات ہمیں ملتے ہیں پڑھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔